بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی سورہ مبارکہ کے بارے میں جس کی حدیث مبارکہ میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ جی ہاں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہر مرض کی شفا رکھی ہے، ہر مرض کی دوا رکھی ہے، ہر پریشانی کو ختم کرنے کی دعا رکھی ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے، ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، ہمیں اس پر اعتماد ہونا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ دیکھنے میں تو چھوٹی ہے، لیکن اس کے فائدے اتنے بڑے ہیں کہ آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے، آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے، آپ کی زندگی سے پریشانیاں، دکھ، غم، رنج و غم دور ہو جائیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں، آپ کے کاروبار میں برکت پیدا ہو جائے اور آپ کے گھر سے، کاروبار سے بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں، جادو و جنات، عصبی اثرات ختم ہو جائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ ساری پریشانیوں سے، ساری بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ لیکن ناظرین اکرام، آپ کو یہ طریقہ غور سے سن لینا ہے کہ کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کس طرح کرنے سے مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، قرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے، بہترین رشتہ مل جاتا ہے، نیک مقصد پورا ہو جاتا ہے، نیک دلی تمنائیں، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور آپ کی اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ عمل غور سے سمجھنا ہے، اس کو غور سے سننا ہے، اور یہ عمل کرنے والا شخص اپنے دشمنوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم عمل بتانے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بتاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمام صحابہ اکرام ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، ہم آپ حضرات کو قرآن مجید کی 1/3 تلاوت کر کے سنائیں گے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت سارے صحابی رسول وہاں پر جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو تمام صحابہ کرام آپس میں یہ گفتگو کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص سنائی ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی کا اس میں حکم شامل ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس کو جو شخص ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو مکمل قرآن عظیم پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ اس وظیفے کو کریں یا نہ کریں، لیکن آپ روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کر لیا کریں۔ چاہے آپ صبح کو اٹھتے وقت پڑھ لیا کریں یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، آپ روزانہ اس کو 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، یا آپ شام کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں۔ آپ حضرات کو کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی یہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص ہے جو نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو بلانے کا حکم دیا۔
جو نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مجھے سورہ اخلاص سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ اندازہ تو کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے لگتا ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ وہ بندہ دنیا کے خزانوں سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے اور آخرت کے خزانوں سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے جو شخص سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے لگتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے، کہ کس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے آپ صبح کو پڑھیں یا دوپہر کو پڑھیں یا شام کو پڑھیں یا کسی نماز کے بعد پڑھیں، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے وہ نماز سے پہلے ہو یا سوتے وقت ہو، چاہے آپ اس کو کسی بھی وقت کریں۔ تو ناظرین اکرام، جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو پہلے تو آپ سب اچھی طریقے سے وضو کر لیں، اچھے طریقے سے آپ پاک ہو جائیں، اور اگر آپ کا وضو پہلے سے ہی ہو، آپ کا وضو درست ہو، تو آپ کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ باوضو ہونے کے بعد آپ کو تنہائی میں بیٹھنا ہے، اکیلے میں جا کر بیٹھنا ہے، جہاں آپ کے پاس کوئی نہ آ سکے، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ بغور سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے علاوہ آپ دوسرا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ کو 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ بغور اس کو سماعت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آخر میں وہی درود شریف پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اسی طریقے سے آپ روزانہ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ روزانہ اس وظیفے کو کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی چند ہی دنوں میں آپ کی پریشانی کو ختم کر دے گا، آپ کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ جادو، جنات، عصبی اثرات، سفلی علم، بندش، کاروبار میں رکاوٹ، تمام کی تمام بلائیں آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اور ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو ملنے کی امید بھی نہ ہوگی۔ آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین اکرام، کیونکہ بے نمازی پہ جو نحوستیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ وظائف کی کثرت سے ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ حضرات پہلے نمازوں کی پابندی کریں، اس کے بعد آپ وظیفوں کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ آپ وظائف کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پرابلمز سولو ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات پوری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔
تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے. آج کے لیے بس اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.